السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ ایپیسوڈ نمبر 79 ہے۔ ہیڈ آفس کی عمارت روشنیوں اور شور سے بھری ہوئی تھی۔ بڑے ہال کے ایک طرف شیشے کے دیوار نما پینل تھے جن سے باہر کا آسمان اور اس کے باوجود چمکتا نظر آ رہا تھا۔ نیچے پارکنگ میں گاڑیاں رکی تھیں، ڈرائیورز چھتریاں تھامے کھڑے تھے اور اندر اسٹاف ایک طوفانی رفتار سے دوڑ بھاگ میں مصروف تھا۔ یہاں بس 18 دن باقی تھے۔ ڈارک سٹارز، رئیس اورنگزیب کا سب سے بڑا پروجیکٹ، اس سال کے اختتام پر لانچ ہونا تھا۔ ساری دنیا کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، مگر فلک جانتی تھی کہ 18 دن صرف اس لانچ کے نہیں تھے، یہ 18 دن منار کی الٹی گنتی کے بھی تھے جس کا آغاز وہ کر چکی تھی، اور یہ 18 دن اس کی اپنی کہانی کے بھی تھے، رئیس کے ساتھ گزارے جانے والے شاید آخری دن۔ وہ اوپری منزل کی ریلنگ کے قریب کھڑی تھی۔ نیچے کے ہال میں بڑی بڑی اسکرینز پر پروموز چل رہے تھے، میٹنگ رومز میں مینیجرز کی آوازیں گونج رہی تھیں اور پروجیکٹرز پر ڈارک سٹارز کا نام چمکتا۔ چاروں طرف ہلچل تھی، مگر فلک کے دل میں سناٹا۔ سامنے کانفرنس روم کی دیوار بڑی اسکرین پر ایک اور خبر بھی لگی تھی، رئیس اورنگزیب دی کراؤنڈ کنگ۔ یہ کتاب لانچ ہو چکی تھی، پہلے ہی ہفتے میں اس نے بازار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لوگ بادشاہ کی ایک روشن زندگی دیکھ رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ ہر صفحے کے پیچھے کتنا بھیانک ماضی چھپا تھا۔ وہ آہستہ سے ریلنگ پر جھکی، دل میں ایک عجیب سی نرمی آئی، یہ سوچ کر کہ رئیس نے منار کا قتل نہیں کیا۔ دل بوجھل ہونے کے باوجود ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ زندہ تھی، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، مگر یہ حقیقت کم از کم دل کو کچھ سہارا دے رہی تھی۔ اس نے رئیس کو نیچے دیکھا، وہ کانفرنس روم میں ٹیبل پر جھکا ایک کے بعد ایک فائل پلٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے تھکن کے سائے تھے، مگر ہاتھ رکے نہیں تھے۔ وہ شخص ہر لمحہ اس منصوبے میں ڈوبا جا رہا تھا۔ منار کے سامنے آ جانے کے بعد بھی، عروزہ کی موت کے بعد بھی، وہ خاموش تھا، نہ کسی سے بات کی، نہ کوئی وضاحت دی، جیسے کام ہی اس کی زبان ہو۔ گلاس وال سے واضح نظر آتے رئیس کو وہ دیکھے گئی۔ وہ شخص اکیلا پڑ گیا تھا۔ منار جیسی عورت کا مقابلہ تبھی ممکن تھا جب یہ گھر مضبوط ہوتا، مگر یہ گھر، یہ دل، یہ سب تو پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے۔ اسی لمحے ایک ہلکی سی چاپ اس کے قریب رکی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، میسم کھڑا تھا۔ وہ رکا، اسے چند لمحے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے چلتا ہوا آگے آیا اور کچھ فاصلے پر رکتے ریلنگ پر کوہنیاں جما دیں۔ اب ان میں کچھ بات چیت ہونے لگی تھی۔ میسم باقیوں سے تو نہیں، البتہ اس سے کچھ بات کر لیتا تھا۔ تو تمہارے باس نے حکم نہیں دیا؟ فلک کی آواز نرم مگر چپتی ہوئی تھی۔ میسم نے گردن موڑی، حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسا حکم؟ منار کو مارنے کا، وہ سیدھے لفظوں میں بولی۔ ایک پل کے لیے میسم کے چہرے پر سنجیدگی چھائی، پھر وہ بے ساختہ مسکرا دیا، دھیمی سی مسکراہٹ جیسے مذاق ہو۔ فلک نے چونک کر اسے دیکھا، شاید پہلی بار اس نے میسم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کسی کو یوں ہی مار دینا آسان ہے؟ اس نے آنکھوں میں چمک لیے پوچھا۔ تم لوگوں کے لیے تو آسان ہے، فلک نے ترکی بترکی جواب دیا۔ وہ اس کا جلوہ دیکھ چکی تھی۔ میسم سیدھا ہوا، کوہنی ریلنگ سے ہٹا لیں۔ ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں، قتل عام نہیں۔ منار معراج کے قتل عام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے ہونٹوں پر تلخی اتر آئی۔ اس کے سوال پر وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، فی الوقت تو وہ جو کر رہی ہے اسے روکنا ہے۔ فلک نے پلکیں اٹھائیں، سیدھے اس کی طرف دیکھا۔ اور وہ کیا کر رہی ہے؟ میسم نے شانے اچکائے، اس کی آنکھوں میں ایک الجھن سی تھی۔ خطرناک عورت ہے، ہم پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی فلک کے چہرے پر حیرت کی لکیر کھنچ گئی۔ ابھی تک پتہ نہیں چلا؟ اتنی سیکیورٹی، اتنی ٹیکنالوجی، اتنی پہنچ ہونے کے بعد بھی اب تک معلوم نہیں ہو سکا؟ امید ہے جلد جان جائیں گے، میسم نے مختصر کہا۔ اس کی نظریں بے ساختہ رائٹر باربی پر پڑیں، دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا، نگاہیں چرائیں اور چل دیا۔ فلک نے رخ موڑ کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ شخص زیادہ دیر اس کے قریب نہیں رکتا تھا، شاید رکنے کا حق ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی نظریں پھر سے نیچے کانفرنس روم پر جم گئیں۔ مراد اور رئیس میٹنگ میں مصروف تھے۔ یہ 18 دن، یہ سب کچھ، کیا واقعی کچھ ختم ہونے والا تھا؟
نیچے شور بڑھ رہا تھا، ڈارک سٹارز کی نمائش کی تیاری، ساؤنڈ چیک، اسکرینز پر چلتے پروموز، مگر اسے اپنی سماعت میں بس اپنے ہی دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ نیچے کانفرنس روم کی بھاری شیشوں والی دیواروں کے پار اوز کی بوندیں پھسلتی جا رہی تھیں۔ اندر ہال میں پیلی روشنی کا عکس چمکدار میز پر پھیل رہا تھا۔ چاروں طرف فائلز، پروجیکٹر اور نوٹس کی کھچا کھچ موجودگی تھی، مگر کمرے کے بیچ ایک عجیب سا سکوت جمع ہوا تھا۔ رئیس کرسی پر نیم جھکا بیٹھا تھا، اس کی انگلیاں کھلی فائل پر رکھی ہوئی تھیں جیسے وہ کچھ پڑھ رہا ہو، مگر آنکھیں لفظوں سے پرے کہیں اور لگی ہوں۔ ماتھے پر شکنیں تھیں، ہونٹ بھینچے ہوئے۔ سامنے پروجیکٹر پر ڈارک سٹارز کے لوگوں کی روشنی بار بار جھلملا رہی تھی۔ مراد دوسری طرف بیٹھا تھا، اس کی سانسیں بھاری تھیں، جیسے اندر ہی اندر بھڑکتا ہوا الاؤ ہو۔ وہ رئیس کو دیکھ رہا تھا، ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی خاموشی کو توڑ دینا چاہتا ہو۔ آخر کار رئیس نے اس کی تپتی ہوئی نظریں محسوس کر لیں۔ اس نے فائل سے نظریں اٹھائیں اور اسپاٹ لہجے میں پوچھا، تمہیں کچھ کہنے؟ یہ آواز خالص پروفیشنل تھی، جیسے کوئی باس اپنے جونیئر سے پوچھ رہا ہو۔ مراد کا ضبط ٹوٹ گیا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ رئیس نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بھویں اٹھائیں۔ کیا تم کچھ کہہ نہیں رہے؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی، گلا بھرا ہوا سا۔ تمہیں چپ لگ گئی ہے رئیس؟ ایک لمحے کو رئیس کا چہرہ بجھ سا گیا، اس کی آنکھوں کے گرد تھکن گہری ہو گئی، جیسے یہ جملہ اس کے اندر چھپے زخم کو چھو گیا ہو۔ تو کیا چاہتے ہو؟ اس نے آہستگی سے مگر کاٹ دار لہجے میں پوچھا۔ کیا کروں؟ بات کرو، عروضہ پر بات کرو، اگر تم گلٹی ہو تو کہو۔ یہ سنتے ہی رئیس کی آنکھوں میں ایک شعلہ لپکا۔ اس نے مراد کی بات کاٹتے ہوئے میز پر ہاتھ مارا۔ میں گلٹی نہیں ہوں۔ مراد ساکت رہ گیا، جبکہ رئیس کا لہجہ لرز رہا تھا، جیسے ہر لفظ اس کے اندر کے زخم کو چیرتا جا رہا ہو۔ میں گلٹی نہیں، میں تکلیف میں ہوں، اس نے آہستہ مگر کانپتی آواز میں کہا۔ گلے کی گلٹی بار بار ابھر رہی تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ جھک کر میز پر دونوں ہاتھ ٹکا گیا، اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ فجر مجھے عزیز ہے، اسے بچانے کے لیے جو میں نے کیا اس پر گلٹی نہیں ہوں، مگر جانتے ہو وہ کس کی بیٹی ہے؟ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر دانت بھینچے انکشاف کیا۔ وہ فرقان گردیزی اور منار معراج کی بیٹی ہے۔ کیا تم میری بے بسی محسوس کر سکتے ہو؟ نہیں مراد، تم نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا چاہتے ہو، میں ڈھنڈورا پیٹوں؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، چہرہ ضبط سے سرخ تھا۔ منار زندہ ہے، فجر اس کی بیٹی ہے، اور پہلا دھوکہ مجھے کس نے دیا؟ آواز بھاری تھی۔ جعفر عالم نے، وہ شخص جس نے وفاداری کی قسم کھائی تھی۔ اس نام پر مراد کے لب تھر تھرا کر بھینچ گئے۔ وہ اس کا باپ تھا، وہ شخص جس نے اپنی زندگی اس خاندان پر لوٹا دی تھی۔ پھر اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ رئیس نے سر جھٹکا، جیسے مزید بوجھ نہ سہ سکتا ہو۔ بتاؤ کیا کروں؟ اس بات پر ڈھنڈورا پیٹوں کہ جعفر انکل نے مجھے دھوکہ دیا، یا اس پر رہوں کہ عروضہ میری کمزوری جانتی تھی اور اس نے مجھے ایکسپلوئٹ کیا، یا اس پر کہ وہ… اس کی آواز کپ کپا گئی۔ وہ ہاتھ میز پر رکھتے جھکا، سینے کی جلن بڑھتی گئی۔ وہ میرے ہاتھوں سے مری، میرے بازوؤں میں دم توڑا۔ لفظوں کے ساتھ اس کا ضبط ٹوٹتا گیا، ماتھے پر بل، آنکھوں میں شدت اور چہرہ اذیت سے سرخ۔ بتاؤ مراد، کیا کروں؟ پھر سے جا کر منار کو ماروں جس نے ساری زندگی مجھے ہانٹ کیا، یا اس پر روں کہ جس عورت پر میں نے زندگی لوٹائی وہ اپنی بیٹی کو چارہ بنا کر میرا شکار کر رہی ہے؟ کس پر روں، کس پر؟ وہ لمحے بھر کو رکا، سانس بھاری، گلا بھرا بھرا سا۔ یا اس پر کہ میری اپنی بہن، میری بہن مجھے چھوڑ کر منار کا ساتھ دے رہی ہے؟ بتاؤ مراد، پورے شہر کو چیخ چیخ کر سناؤں یا پھر خاموش رہوں؟ تم بتاؤ کیا کروں؟ اس کی آواز یکدم اتنی بلند ہو گئی کہ دیواریں گونج اٹھیں، مگر یہ آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ مراد ساکت کھڑا رہ گیا، دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ تو رئیس کو سب پتہ چل گیا تھا، زرتاش کا بھی۔ ولی ٹھیک کہتا تھا، زرتاش منار کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کے دل پر ہتھوڑا پڑا، لب بھینچ گئے، جبکہ رئیس نے گہری سانس لی، جیسے اپنا ہی بوجھ اٹھا رہا ہو۔ میری تکلیف کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں، تو بہتر ہے میں خاموش رہوں، کیونکہ مجھے دکھوں کا اشتہار لگانے کی عادت نہیں ہے۔ ایک دنیا اس کی مٹھی میں تھی اور ایک دنیا اس کی مٹھی سے پھسل رہی تھی۔ مراد نے لب کھولے۔ لیکن منار، وہ خطرناک ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، اس نے وارن کیا ہے۔ رئیس نے آنکھیں میچ لیں، ضبط سے اس کا جبڑا سخت ہو گیا۔ اسی لیے تو خود کو اکیلا کر لیا ہے۔
اس نے دھیرے مگر بھاری لہجے میں کہا۔ نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی اس کا شکار بنے۔ فائل زور سے بند کی اور تیز قدموں سے گلاس ڈور کی جانب بڑھا۔ ہینڈل پکڑا، ایک جھٹکے میں دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ مراد اپنی جگہ ساکت رہ گیا، آنکھوں میں ایک طوفان، سینے میں ایک بوجھ لیے۔ رئیس کے الفاظ اس کے اندر کیل کی طرح پیوست ہو گئے تھے۔ انسان کی اصل کہانی وہ لمحہ ہوتی ہے جب اس کے اندر کی روشنی بجھ جاتی ہے۔ کبھی یہ روشنی محبت کی صورت ہوتی ہے، کبھی اعتبار کی، کبھی بھروسے کی اور امید کی۔ جب یہ سب دفن ہو جائے تو جو باقی رہتا ہے وہ انسان نہیں، ایک سایہ ہوتا ہے۔ وہ سایہ جو روشنی کی طرح زندگی نہیں دیتا بلکہ اندھیرے کی طرح لپٹ کر سانسیں گھونٹ دیتا ہے۔ اچھائی مر جائے تو برائی جنم لیتی ہے، نرمی مٹی میں مل جائے تو سختی اپنی جڑ پکڑ لیتی ہے، رحمت دفن ہو جائے تو قہر اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک انسان کے بدن میں دوڑتی زندگی اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ وہ جو کبھی نرم، شفیق اور ہمدرد تھی، اب سرد، بے رحم اور انتقام سے لبریز ہو جاتی ہے۔ یہ موت نہیں بلکہ ایک اور پیدائش ہے، ایسی پیدائش جو خون سے نہیں، آنسو اور زہر سے پروان چڑھتی ہے۔ ایسی زندگی جس کا مقصد جینا نہیں بلکہ جال بننا ہے، ایک ایسا جال جو وقت کے ساتھ پھیلتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اور آخر کار سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس لمحے کے بعد باقی سانسیں انسان کی اپنی نہیں رہتی، وہ کسی اور کی ملکیت ہو جاتی ہیں، نفرت کی، انتقام کی اور اس عہد کی جس میں محبت کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک وجود مر جاتا ہے اور دوسرا زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ زندہ وجود انسان نہیں ہوتا، وہ ایک جال ہوتا ہے، ایک مکڑی کی مانند جو اپنی تقدیر خود بنتی ہے۔ سالوں پہلے وہ لمحہ جب جعفر نے حویلی کے اس پرانے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں کا منظر جعفر کے لیے ایک جھٹکے سے کم نہ تھا۔ منار زمین پر نیم بے ہوش پڑی تھی، اس کے ہونٹ نکاہت سے پھیکے، سارا جسم ایک بے جان سانچے کی مانند پھیلا ہوا۔ وہ کھانستے ہوئے اپنی سانسیں سمیٹ رہی تھی، وہ کھانسی جو زندہ رہنے کی آخری کوشش لگتی تھی۔ جعفر کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ وہ زندہ تھی، مگر کیسے؟ وہ اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ گیا جب منار نے بے ہوش نظروں سے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں، جب اس کی ناک سے پھونک پھونک کے سانس نکل رہے تھے۔ جعفر کے اندر وہ سرد مروت جس نے اسے کڑی شکل دی ہوئی تھی نرم پڑ گئی۔ وہ حیرانی سے اسے تکے گیا، وہ زندہ کیسے بچ گئی؟ میں پریگننٹ ہوں جعفر انکل۔ منار کے منہ سے یہ لفظ پھٹے پھٹے نکلے، کمزور مگر بے حد ٹھیک۔ یہ سن کر جعفر کے بدن میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی، وہ ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف، شرمندگی اور ایک عجیب سی محافظانہ چمک کا امتزاج نمودار ہوا۔ رئیس کے سامنے وہ شخص جس نے منار کو مٹانے کا فیصلہ براہ راست سنایا تھا، اس لمحے اپنی تمام سختیوں میں ایک شگاف محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس بچے کا مطلب اب سب کچھ بدل جائے گا۔ منار کی موت اس صورت میں کسی حد تک قبول نہ ہونے والی حقیقت تھی، اور اسی حقیقت نے اسے غیر متوقع انتخاب پر مجبور کیا۔ چند لمحے وہ اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ منار کو اٹھا کر اس کے بازو کے نیچے سے سہارا لے کر باہر نکلا۔ راہداری ساکت تھی، اس نے سوچ لیا تھا وہ اس راز کو چھپائے گا۔ اس نے ایک لاوارث لاش کا انتظام کیا، ایک لڑکی جو اسی کی ہم عمر تھی، اس کی کلائی پر وہی بریسلیٹ چپکایا گیا جو منار کی پہچان تھی، اور پھر حویلی کے اس حصے میں آگ لگا دی۔ یہ مشکل اور خطرناک کام تھا مگر اس نے کر لیا، اور حویلی میں جلتے شعلے، فائر بریگیڈ کی بے قراری میں سب نے منار کی موت مان لی۔ باہر کی دنیا نے ایک فیصلہ سنا دیا تھا، منار معراج ختم ہو گئی، مگر حقیقت میں ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک پرانا فلیٹ تھا جس میں منار کو رکھا گیا، زندہ مگر اندر سے مر چکی منار معراج۔ یہ فلیٹ چھوٹا اور گندا تھا، پرانی فرنیچر کی بدبو، کھڑکیوں کی ٹوکریاں جو کبھی نہیں کھلیں، مگر جعفر نے وہاں وہ سب کچھ رکھا جو ایک حاملہ عورت کو زندگی دے سکتا تھا، غذا، دوا اور خاموشی۔ اس خاموشی میں جعفر خود بھی کھو گیا۔ وہ رئیس کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا تھا، مگر اس حالت میں منار کو مارنا اخلاقیات کے خلاف تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی وہ اسے یہیں رکھنے والا تھا، اس کے بعد یہ بعد میں دیکھا جاتا۔ منار خاموش رہی، نہ کوئی سوال نہ جواب۔ محلوں میں پلی بڑی لڑکی اس سیم زدہ فلیٹ میں خاموشی سے رہنے لگی۔ وہ زندہ تھی، کس کے لیے؟ انتقام کے لیے۔ اس کے اندر نفرت کا پہلا بیج اسی دن سے بور ہونا شروع ہو گیا جب مرنے کی بجائے اس نے دوبارہ آنکھیں کھول لی تھیں۔ اس کی نفرت صرف رئیس یا جعفر تک محدود نہ رہی،
اس نے اپنے اندر ایک ایسی سرد مہربانی اور کڑوی شکایت ابھاری جو بعد میں ایک منصوبہ بنتی۔ اس نے جب سنا کہ اس کی موت کو خودکشی قرار دیا گیا تو اس کے کانوں میں یہ بات خون کی طرح گھس گئی۔ دنیا نے اسے سلجھائے بغیر ختم کر دیا تھا۔ اس کا خاندان اس کے وجود کو ایک سیاہ داغ بنا کر چھوڑ چکا تھا۔ سب کچھ راکھ میں بدل چکا تھا، مگر اس کے اندر ایک نئی چیز جنم لے چکی تھی، بدلے کے احساسات۔ جعفر روز آتا، پہلے دنوں میں نخوت بھرے چہرے کے ساتھ، پھر دھیرے دھیرے نرم ہونے والی آواز کے ساتھ۔ وہ کھانا لاتا، دوا دیتا۔ منار خاموشی سے کھا پی لیتی۔ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور نہ وہ جانا چاہتی تھی۔ باہری دنیا سے رابطہ منقطع تھا۔ دن گزرتے گئے، اس نیم بے ہوش کیفیت سے نکل کر جسمانی طور پر مضبوط ہونے لگی۔ اس کے وجود میں زندگی کی گہما گہمی کا ایک پیچیدہ احساس تھا۔ ایک طرف وہ سرد اور خفت زدہ تھی، دوسری طرف وہ بچے کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ جعفر کے آنے جانے کے انداز میں بھی تبدیلی آئی۔ اب وہ صرف روزمرہ کا کھانا اور دوا لانے والا نہ رہا، وہ کبھی باتیں بھی کرتا۔ شہر کے حالات، حویلی کی فضا اور رئیس کی بگڑتی حالت، سب ختم ہو جانا۔ معراج الدین اور ترنم بیگم کا حویلی چھوڑ جانا۔ وہ سن لیتی مگر کوئی جواب نہ دیتی، اسے چپ لگ چکی تھی۔ وقت کے ساتھ اس نے اپنے اندر کے زخمی پن کو ایک ڈھال میں تبدیل کیا۔ فلیٹ کے باہر دنیا اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ اورنگزیب خاندان کا سورج غروب ہو چکا تھا، مگر شہر کی روشنیوں کے پیچھے نئے ستارے چمکنے لگے تھے۔ اس نے اپنے اندر عہد کر لیا کہ وہ اب صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں جیے گی، وہ ایک ایسا وجود بنے گی جو اورنگزیب اور گردیزی خاندان کے لیے ایک مستقل خاموش سزا ہوگا، اور یہ سزا اتنی باریک، اتنی دھیمی اور اتنی ناقابل برداشت ہوگی کہ اس کا کوئی بھی مجرم کبھی اپنے کیے کی صفائی نہ کر سکے گا۔ جعفر اس کے معائنے کے لیے ایک نرس کو لاتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس نے منار کے لیے ایک کام والی کا بندوبست بھی کر دیا۔ کام والی ہفتے میں 3 دن آتی اور صفائی کر جاتی۔ منار نے اس سے کبھی بات نہیں کی، اگر وہ بات کرتی تھی تو صرف اپنے اندر پلتے وجود سے۔ فلیٹ کا وہ چھوٹا سا کمرہ اب اس کے لیے دنیا تھا، ایک ایسی دنیا جس کے سارے دروازے بند تھے، مگر اندر ایک آگ سر اٹھائے جل رہی تھی۔ منار نے وہاں دن گنے تھے، راتیں گنی تھی، ہر سانس، ہر درد، ہر پھٹتی ہوئی امید اس کے وجود میں کسی ایک مقصد کو آگ بھڑکانے لگتی۔ وہ روزانہ صبح اٹھ کر ایک ہی ورد دہراتی، رئیس اورنگزیب اور گردیزی خاندان کی تباہی کا ورد۔ تم یاد رکھنا، رئیس اورنگزیب کو یاد رکھنا، اس کی تباہی ہم لائیں گے۔ وہ جیسے اپنے اندر پلتے وجود کو سناتی رہتی۔ وہ دن میں کئی بار نفرت سے اس کا نام دہراتی۔ اس نے اپنے اندر پلتے وجود کو اگر کچھ سنایا تھا تو یہ نام تھا اور اس کی تباہی۔ ہر ورد کے ساتھ اس کی روح میں نفرت کا ایک بڑا دانہ پھوٹا۔ وہ دانہ آہستہ آہستہ جڑ پکڑنے لگا، جڑ سے تنا بنتا گیا، اور تنا ایک دن درخت بن کر پھل دے گا، ایک ایسا پھل جو رئیس کے لیے زہر سے کم نہیں ہوگا۔ وہ دن رات ایک ہی بات دہراتی، تم یاد رکھنا، میں نے تمہیں جو سکھایا ہے، تم اس جنگ میں میرا سب سے بڑا ہتھیار بنو گی۔ ایک رات جب چاند اپنے پورے روپ میں تھا اور شہر کی آوازیں مدھم تھیں، اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ اکیلی تھی، جعفر نہیں آیا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، اور پھر وہ آ گیا۔ جب اس نے منار کی بگڑتی حالت دیکھی تو وہ الٹے قدموں لوٹ گیا اور پھر نرس کو ساتھ لایا۔ اس نے آتی کمرے میں ادویات بسا دیں، ایک گرم کمبل بڑھایا گیا۔ باہر دنیا پرسکون مگر بے رحم رہی۔ کہانی اپنی تھرتھلی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، مگر یہاں اس چھوٹے فلیٹ کے اندر ایک اور نئی حقیقت نے جنم لیا۔ جب بچی کی پہلی آواز نکلی تو کمرے میں رکھی گھڑی کی ٹک ٹک بھی تھم گئی، مگر لمحہ لافانی ہوا۔ نرس نے بچی کو آہستگی سے منار کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ بچی زندہ تھی، اس کے ہونٹ گلابی، چھوٹا سا سینہ دھڑک رہا تھا، مگر منار نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، مردنی پن سوار تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شرح تھی جو چمکتی تھی، نہ ماں جیسی ممتا، نہ عورت جیسی محبت، صرف ایک سرد واضح ارادہ۔ نرس نے آہستگی سے کہا، خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ منار نے بچی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب خاموشی تھی۔ پھر اس نے دھیمی مگر واضح آواز میں کہا، تم یاد رکھنا، میں نے تمہیں جو سکھایا ہے۔ اس کی آواز لرز گئی مگر کلمے قطعی تھے، تم اس جنگ میں میرا سب سے بڑا ہتھیار بنو گی۔ بچی کی نگاہیں ابھی تک بے مصرف سی تھیں، ایک دنیا جسے ابھی سمجھنا باقی تھا۔ منار نے اس کا چہرہ قریب سے دیکھا مگر اس نے اس پر ہاتھ نہ رکھا۔ وہ اسے چھو کر محسوس کرنا چاہتی تھی کہ کیا یہ حقیقت تھی،
مگر وہ خوف سے نہیں ارادے کی وجہ سے رکی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس چھوٹی سانس کے اندر مستقبل کی قوس و قزح بسی تھی، اس لیے وہ خود کو ایک خاص مقام میں رکھ رہی تھی، صرف پیدا کرنے والی ایک ماں جو محبت کی بجائے منصوبہ دے گی، جو بچے کو ہتھیار کی مانند تیار کرے گی۔ جعفر نے بچی کو دیکھا، اس کے چہرے پر مختلف محسوسات کھیل رہے تھے، خوشی، خوف، ذمہ داری۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بچی اس خاندانی ڈھانچے میں ایک ایسی حقیقت تھی جو سب کچھ بدل سکتی تھی، مگر وہ منار کے ارادوں سے واقف نہیں تھا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، نام رکھا جائے؟ منار نے آہستگی سے سر اٹھایا، اس کی آواز ایک راز جیسی تھی۔ نام؟ فجر۔ اس نے لفظ ادا کیا، ایک نام جو پیچیدہ، دھیمی مگر معنی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نام اس کے منصوبے کے پہلے قدم کا نشان ہوگا۔ فجر معراج۔ اس نے احتیاط سے الفاظ جوڑے جیسے کسی نقش کو ثبت کر رہی ہو۔ چند دن یوں ہی گزر گئے اور پھر فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، پرانی لکڑی کی کھڑکیوں سے چھن چھن کر آتی مدھم روشنی کمرے کی فضا کو اور زیادہ سنسان بنا رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، جعفر آہستگی سے اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب کشمکش تھی، وہ منار کو بھی دیکھ رہا تھا اور کمبل میں لپٹی بچی کو بھی۔ اس نے پہلے کئی بار خود کو تیار کیا تھا کہ یہ جان لے لی جائے، مگر اب جب وہ سامنے کھڑی تھی اس کا دل بدل گیا۔ فیصلہ بچے کی پیدائش کے بعد ہونا تھا اور اب فیصلے کا وقت تھا، اور منار وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں تمہیں یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے، کہیں اور کسی اور پہچان کے ساتھ۔ تم یہاں رہو گی تو رئیس کے لیے یہ اور زیادہ اذیت بن جائے گا، تم اس کے لیے مر چکی ہو، یہی بہتر ہے۔ منار نے ساکت چہرے کے ساتھ سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نہ حیرانی تھی نہ اعتراض۔ اور اگر میں چلی جاؤں تو سب کے لیے آسانی ہوگی، میں تمہارا انتظام کر سکتا ہوں، کسی اور شہر، کسی اور نام سے تمہیں نئی زندگی مل سکتی ہے۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر اس نے کمبل آہستگی سے آگے بڑھا دیا۔ ننھی بچی کے گال سرخی مائل تھے اور وہ بے خبر نیند میں مسکرا رہی تھی۔ اسے میری ماں کو دے دیجئے۔ جعفر چونکا۔ کیا؟ اس نے ایک لفافہ ساتھ رکھا۔ یہ فجر فرقان نہیں، فجر معراج ہے، یہی اس کی پہچان ہے، آپ اسے پہنچا دیجئے۔ باقی جو آپ کہیں گی وہ میں کروں گی، مگر میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ جعفر نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ لہجہ اسپاٹ تھا، لیکن اس آنکھوں کی سنہری پن میں ایک ایسا اندھیرا چھپا ہوا تھا جسے وہ سمجھ نہ سکا۔ اس نے سر ہلایا اور بچی کو اپنی باہوں میں لیا۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کئی سال پہلے وفات پا چکی تھی، ایک ہی بیٹا تھا، مراد عالم، اور تب سے یہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے سہارے جی رہے تھے۔ جب وہ ننھی بچی کو لے کر اندر داخل ہوا تو مراد فوراً آگے بڑھا، اس کے چہرے پر حیرانی اور تجسس تھا۔ یہ کون ہے؟ جعفر نے مختصر جواب دیا، ایک امانت۔ 17 سال اکیلے رہنے والا مراد بچی کے ننھے ہاتھوں کو پکڑنے لگا۔ وہ مسکرا رہی تھی جیسے اس نے پہلی بار روشنی دیکھی ہو۔ مراد کے چہرے پر ایک انوکھی خوشی جھلکنے لگی۔ وہ کئی دن وہاں رہی۔ اسے سنبھالنا بہت مشکل تھا، وہ رونے لگتی تو چپ نہیں کرتی تھی۔ مراد اسے اٹھائے اٹھائے گھومتا، مگر وہ پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی۔ وہ آج کل کالج بھی نہیں جا رہا تھا۔ جعفر شام کو آتا تھا اور اس دوران مراد ہی اس کا خیال رکھتا۔ گھر پہ ایک ملازمہ آتی تھی جو ادھیڑ عمر تھی۔ وہ کبھی کبھی بچی کو سنبھالتی، اسے گرم پانی سے نہلاتی۔ مراد اس کے چھوٹے چھوٹے کپڑے خرید لایا تھا، مگر وہ چھوٹے کپڑے بھی اسے بہت بڑے تھے۔ وہ اکثر اپنے باپ سے پوچھتا، اس کا نام کیا ہے؟ مگر جعفر منہ نہ کھولتا، نہ بتایا وہ کس کی امانت تھی اور نہ اس کا نام لیا۔ چند دنوں میں مراد اس سے مانوس ہو گیا۔ ابو، کیا ہم اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے؟ جعفر نے گہری سانس لی اور سر ہلایا۔ نہیں۔ مگر کیوں؟ وہ بضد تھا۔ کیونکہ اسے اس کے گھر پہنچانا ہے، اس کی نانی کے پاس۔ مراد نے بھویں سکیڑ لی۔ ہم بھی تو اسے پال سکتے ہیں۔ جعفر نے بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ کر آہستگی سے کہا، ہم نہیں پال سکتے مراد، اس سے ہمارا رشتہ نہیں ہے۔ تو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ میں نہیں کر سکتا، جعفر نے کرخت لہجے میں کہا۔ میں کر لوں گا، وہ فوراً راضی ہوا۔ تم ابھی 17 کے ہو، میں اگلے سال 18 کا ہو جاؤں گا، تب تو کر سکتا ہوں نا؟ جعفر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ مگر ابو یہ مجھے اچھی لگتی ہے، بالکل اکیلی ہے جیسے ہم۔ جعفر کے اندر کچھ ٹوٹا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ امانت اسے کسی بھی قیمت پر پہنچانی تھی۔ اور پھر ایک دن جب مراد کالج چلا گیا، جعفر وہ امانت پہنچانے ترنم بیگم تک پہنچ گیا۔
ایک نواحی علاقے کے مکان کے دروازے پر جعفر نے دستک دی۔ ترنم بیگم نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ جعفر کی آمد متوقع نہیں کر رہی تھی۔ جعفر کے ہاتھ میں کمبل میں لپٹی ننھی بچی تھی اور ساتھ ایک لفافہ۔ اس نے بچی ترنم بیگم کی جانب بڑھائی۔ یہ کون ہے؟ ترنم بیگم کے لب کپ کپا گئے۔ یہ آپ کی امانت ہے، آپ کی نواسی۔ ترنم بیگم ساکت رہ گئیں۔ پہلے تو یقین نہ آیا، پھر جیسے ہی جعفر نے لفافہ دیا اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کاغذ کھولتے ہی الفاظ آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے۔ اماں، اسے سنبھال کر رکھیے گا، یہ رئیس اورنگزیب کا تحفہ ہے، اور یہ تحفہ عام تحفہ نہیں، یہ اس کی موت ہے۔ ترنم بیگم کے قدم ڈگمگا گئے۔ انہوں نے جعفر کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بچی کہاں ہے؟ میری منار کہاں ہے؟ جعفر نے کوئی مزاحمت نہ کی، صرف اتنا کہا، وہ مر چکی ہے، بس اس بچی کے لیے زندہ رکھی تھی، میں نے اسے مار دیا۔ یہ سنتے ہی ترنم بیگم کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹیں، پھر زمین پر گر گئیں۔ آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ کا ایسا سمندر تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ہونٹوں سے ہچکیاں نکلنے لگیں۔ انہوں نے بچی کو نہیں تھاما تو جعفر نے اندر داخل ہوتے اسے صوفے پر لٹا دیا اور الٹے قدموں پلٹ گیا۔ پیچھے ترنم بیگم سے سختی رہ گئی تھی۔ ایک انچاہا وجود ان کی گود میں ڈال دیا گیا، وہ انچاہا وجود جو آج تک انچاہا تھا۔ ہال کی نیم تاریکی میں صرف پروجیکٹر کی تیز سفید روشنی تھی جو ہوا میں تیرتے گرد کے ذرات کو منور کر رہی تھی۔ یہ روشنی سامنے دیوار پر پھیلی اسکرین پر عکس بنا رہی تھی اور اس کے آگے کھڑی ولی کے وجود کو ایک سیاہ ہبلے میں بدل رہی تھی۔ اسکرین پر ایک دھندلی سی تصویر تھی، کسی پرانی فائل سے نکالی گئی، ایک کم عمر لڑکی کی جس کی آنکھوں میں تباہی ہی تباہی تھی۔ ہال میں مکمل خاموشی طاری تھی، صرف پروجیکٹر کے پنکھے کی دھیمی آواز گونج رہی تھی۔ سامنے مہنگی چمڑے کی کرسیوں پر دو وجود بے حس و حرکت بیٹھے تھے، مراد عالم اور میثم آغا۔ ان کے چہرے پروجیکٹر کی بدلتی روشنی سے کبھی روشن ہوتے اور کبھی تاریکی میں ڈوب جاتے۔ ولی کی آواز گہری اور سنجیدہ تھی، جیسے وہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک تاریخ کا سیاہ باب سنا رہا ہو۔ آج سے ٹھیک 25.5 سال پہلے یہ کہانی افغانستان کی جنگ زدہ گلیوں سے شروع ہوئی تھی۔ اس نے اسکرین پر موجود تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ منار ہے، تب یہ صرف ایک بھاگتی ہوئی لڑکی تھی جو ایک عذاب سے بچ کر دوسرے کہیں زیادہ بڑے عذاب میں پھنس گئی۔ وہ سرحدوں کے اس پار موت کے بیوپاریوں کے ہاتھ لگ گئی، ایک ایسے گروہ کے ہاتھ جو پاکستان سے باہر عورتوں اور بچوں کی اسمگلنگ کرتا تھا۔ اسکرین پر تصویر بدلی، اب خلیجی ریاست کے کسی پرتعیش مگر دم گھونٹنے والے محل کا منظر تھا۔ اسے خلیجی ریاستوں میں لے جایا گیا جہاں انسانوں کی منڈی لگتی تھی۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں عورتوں کی خرید و فروخت، جسم فروشی اور غلامی ایک منظم نیٹ ورک کے تحت چلتی تھی۔ وہاں اس نے وہ سب دیکھا جو ایک عام انسان کے تصور سے بھی باہر ہے، بے رحمی، نیلامی اور طاقت کا وہ کھیل جس میں کمزور کی ہر سانس گروی رکھی جاتی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکا جیسے وہ خود ان الفاظ کا زہر اپنے اندر اتار رہا ہو۔ مگر منار عام لڑکی نہیں تھی، اس کے اندر بقا کی ایک ایسی آگ تھی جو ہر ظلم کے ساتھ مزید بھڑکتی گئی۔ اس کی ذہانت، چالاکی اور ڈٹ جانے کی فطرت نے اسے جلد ہی باقی لڑکیوں سے الگ کر دیا۔ وہ اپنے اسمگلر آقا کی نظروں میں آ گئی، دوسرے اسے حسد اور خوف سے سروائیور کہنے لگے، اور پھر اس نے اقتدار کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ اسکرین پر ایک خاتون کی تصویر ابھری جس کے چہرے پر بے پناہ غرور اور سختی تھی۔ یہ اس نیٹ ورک کی ملکہ تھی، وہ عورت جو اس پورے جہنم کو کنٹرول کرتی تھی۔ منار نے کچھ ہی عرصے میں اس کا اعتماد حاصل کیا، اس کے قریب پہنچی، اور پھر ایک رات اس ملکہ کا خون منار کے ہاتھوں سے بہا۔ یہ اس کا پہلا بڑا وار تھا۔ اس دن وہ شکار نہیں رہی، شکاری بن گئی۔ ولی نے ریموٹ کا بٹن دبایا۔ اسکرین پر اب ایک ادھیڑ عمر، خطرناک نظر آنے والے شخص کے ساتھ کھڑی نوجوان منار کی تصویر تھی، جس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک ٹھہری ہوئی طاقت تھی۔ 16 سال پہلے منار نے اپنی طاقت کو وسعت دینے کے لیے ایک بین الاقوامی مافیا ڈان سے شادی کی۔ یہ شخص اسلحہ، ڈرگز اور ٹیکنالوجی کی بلیک مارکیٹ کا بے تاج بادشاہ تھا۔ منار نے اس کے ساتھ رہ کر نہ صرف اس کے پورے نیٹ ورک کے راز سیکھے بلکہ اپنی ذہانت سے اس کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیا۔ اور پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی تو ایک دن اس نے اپنے شوہر کو بھی زہر کا ایک ایسا گھونٹ پلایا جو سیدھا روح میں اتر گیا۔ تصویر غائب ہو گئی، اسکرین پر اب اندھیرا چھا گیا۔ یوں وہ نہ صرف اسمگلنگ نیٹ ورک بلکہ ایک بہت بڑی مافیا امپائر کی واحد وارث بن گئی، اور اب وہ پاکستان واپس آ چکی ہے، لیکن ایک بھوت بن کر، ایک سایہ بن کر۔
وہ منظر عام پر نہیں آتی، وہ سیاہ دنیا کی وہ ملکہ ہے جو صرف اندھیرے میں راج کرتی ہے۔ وہ گھوم کر مراد عالم اور میثم آغا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی آواز میں اب مزید سنگینی تھی۔ ہمارے پاس اس کی کوئی حال یا مصدقہ تصویر تک موجود نہیں۔ وہ حلیہ اور شناخت بدلنے کی ماہر ہے۔ آج وہ ایک بوڑھی عورت ہے، کل ایک نوجوان لڑکی، پرسوں شاید ایک مرد کے روپ میں ہو۔ اسے پکڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس نے ریموٹ سے اگلی سلائیڈ آن کی۔ اسکرین پر 4 بڑے عنوانات ابھرے۔ اس کا پہلا مقصد ذاتی انتقام ہے، رئیس اورنگزیب اور گردیزی خاندان کو مکمل طور پر برباد کرنا، اور ہم جانتے ہیں گردیزی خاندان مٹ چکا ہے۔ اب رئیس اورنگزیب کی باری ہے، اور اس کھیل میں اس کا سب سے بڑا مہرہ فجر تھی۔ وہ فجر کی زندگی کو اپنے انتقام کی آگ بھڑکانے کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اس کا دوسرا مقصد پاکستان میں اسمگلنگ نیٹ ورک کا قیام۔ وہ افغانستان اور بلوچستان کے راستے دنیا تک ڈرگز پہنچانے کے لیے نئے روٹس قائم کر رہی ہے، جدید اسلحے کی بلیک مارکیٹ میں سپلائی۔ اور تیسرا مقصد ایک جدید مافیا کا ایجنڈا۔ اس کا اصل ہتھیار ٹیکنالوجی ہے، ہیکرز، سائبر کرائم اور کرپٹو کرنسی کے ذریعے منی لانڈرنگ کا ایک ڈیجیٹل بلیک مارکیٹ بنانا۔ ہمیں اطلاع ہے کہ وہ یونیورسٹیز میں چند ایک ذہین مگر لالچی پروفیسرز کو اپنے ساتھ ملا چکی ہے، جو نوجوان دماغوں کو بھٹکا کر منار کے نیٹ ورک کو ذہنی اور تکنیکی طاقت فراہم کرے گا۔ اس کا منصوبہ پاکستان کی نوجوان نسل کو ڈرگز اور انٹرنیٹ کی تاریک دنیا میں دھکیلنا ہے، تاکہ معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے۔ اس کا چوتھا اور آخری مقصد طاقت اور حکومت پر اثر۔ وہ سامنے آئے بغیر کام کرتی ہے۔ وہ فرنٹ کمپنیوں اور کالے دھن کے ذریعے سیاستدانوں کو خریدتی ہے اور ان کے رازوں پر انہیں بلیک میل کرتی ہے۔ میڈیا اور فیشن انڈسٹری میں پیسہ لگا کر اپنے ایجنڈے کو کلچر کا حصہ بناتی ہے، تاکہ جو زہر وہ بیچ رہی ہے وہ خوبصورت پیکنگ میں سب قبول کر لیں۔ ولی نے پروجیکٹر بند کر دیا۔ ہال میں مدھم سی ایمرجنسی لائٹس جل گئیں۔ خاموشی اب مزید گہری اور وزنی ہو چکی تھی۔ مراد عالم نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کی آواز میں تشویش کی گہرائی تھی۔ توقع سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ہم ایک ایسے دشمن سے لڑ رہے ہیں جس کا کوئی چہرہ ہی نہیں، ایک بھوت جسے ہم دیکھ تک نہیں سکتے۔ یہ سنتے ہی میثم نے سختی سے اپنے ہاتھ بھینچے۔ اسے پکڑنا ہوا کو قید کرنے کے مترادف ہے۔ وہ کوئی ایک شخص نہیں، ایک شناخت نہیں۔ وہ جب چاہے جو چاہے بن سکتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ولی خاموشی سے سنتا رہا، جبکہ مراد پھر سے بولا، اس کا مطلب ہے کہ ہم سیدھا اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں پہلے اسے اندھیرے سے باہر نکلنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ ہمیں کوئی ایسی چال چلنی ہوگی کہ وہ اپنا اصلی چہرہ دکھانے پر مجبور ہو جائے۔ ولی نے اپنی جگہ واپس لیتے ہوئے کہا، بالکل، اور اس لیے ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ میں کل شہر سے باہر جا رہا ہوں فجر کے ساتھ، ایک بزنس میٹنگ ہے، لیکن میں نے پیچھے سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی ہے۔ کوئی بھی انجان شخص منار میں میری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہر کونے پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ میثم نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا، میں نے بھی رئیس گروپ کی تمام سائٹس اور ان کے گھر کی سیکیورٹی دگنی کر دی ہے۔ ہمارے آدمی ہر جگہ موجود ہیں۔ مراد عالم نے دونوں کی طرف دیکھا، یعنی ہمارا مقصد اسے مارنا نہیں ہے۔ اگر وہ مر گئی تو اس کا نیٹ ورک کوئی اور سنبھال لے گا۔ ہمیں اسے پھنسانا ہے، قانون کے شکنجے میں، اس کے اپنے بنائے ہوئے جال میں۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ایک ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، ہم اسے پھنسائیں گے، ولی نے پختہ لہجے میں کہا۔ ہر قیمت پر، میثم نے اس کی تائید کی، اور تینوں کے چہروں پر ایک ہی عزم تھا، اس بے چہرہ شکاری کو اسی کے بچھائے جال میں قید کرنے کا۔ رئیس گروپ کا فلک بوز ٹاور اس شام شہر کے سینے پر ایک روشن ستارے کی طرح دہک رہا تھا۔ عمارت کے اندر ڈارک سٹارز کی لانچ کی تقریب کی تیاریوں کا شور ایک منظم طوفان کی طرح برپا تھا۔ خود رئیس اورنگزیب ایک عقاب کسی نگاہ سے ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی موجودگی ہی ایک انکہا حکم تھی۔ اسی لمحے ایک سٹاف ممبر جس کے چہرے پر گھبراہٹ طاری تھی تیز قدموں سے اس کے قریب آیا۔ اس کی آواز میں ایک خوف زدہ سرگوشی تھی۔ سر، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ پھر اس نے نام بتایا۔ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ رئیس کے چہرے کے تاثرات میں پہلی بار کوئی تبدیلی آئی۔ اس وقت؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ جی سر، وہ وزٹنگ ایریا میں منتظر ہے۔ اس کی بھویں تن گئیں، ہونٹ ایک سخت لکیر میں بھنج گئے۔ اس نے کچھ کہے بغیر ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا اور ہال کے شور کو پیچھے چھوڑتا ہوا وزٹنگ ایریا کی خاموشیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وزٹنگ ایریا ایک سرد اور بے جان جگہ تھی۔ سفید دیواروں پر لگی تجریدی پینٹنگز منجمد چیخوں کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔
اس وسیع کمرے کے ایک کونے میں رکھے بڑے سے صوفے پر روحی یوں بیٹھی تھی جیسے کوئی بھولا ہوا کھلونا ہو۔ 15 سال کا نحیف وجود، چہرے پر بیماری کی زردی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی جسمانی کمزوری کی نفی کر رہی تھی، ایک غیر معمولی عزم کی آگ۔ اس کے پہلو میں ایک بیگ رکھا تھا۔ صفدر جو اس کے ساتھ آیا تھا، رئیس کو دیکھتے ہی احتراماً کھڑا ہو گیا۔ یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے؟ صفدر کی آواز میں ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ وہ یہ کہہ کر خاموشی سے دروازے سے باہر نکل گیا، جیسے دو دنیاؤں کو ٹکرانے کے لیے تنہا چھوڑ گیا ہو۔ اب کمرے کی گھٹن زدہ خاموشی میں صرف دو وجود تھے۔ رئیس آہستگی سے آگے بڑھا اور اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں ایک سنجیدہ آدمی کی طرح روحی کا جائزہ لے رہی تھیں، جبکہ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لرزتی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ کچھ لمحے ہوا میں صرف انکہے سوالات اور پرانے رازوں کا بوجھ معلق رہا۔ آخر کار روحی کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا، ایک سرگوشی جو پورے کمرے پر حاوی ہو گئی۔ میں 2 دن بعد جرمنی جا رہی ہوں، اپنے علاج کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ واپسی ممکن ہوگی یا نہیں، لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس نے اچانک سر اٹھایا اور اپنی گہری آنکھوں سے سیدھا رئیس کی آنکھوں میں دیکھا۔ رئیس کے پتریلے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا، مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ایک ہلکی سی لہر ضرور اٹھی تھی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے محض اپنی ایک بھویں اچکا دیں۔ مجھے سب معلوم ہے، صفدر بھائی نے سب بتا دیا ہے، آپ نے اور انہوں نے فجر آپی کے ساتھ جو کیا، وہ سب کچھ۔ رئیس کے سینے میں سانس جیسے جم سی گئی۔ اس نے اپنی نظریں ایک لمحے کے لیے جھکائیں، جیسے کسی بھولی ہوئی یاد کے خنجر نے اسے آن لیا ہو۔ میں آپ کو کچھ دینے آئی ہوں۔ اس نے اپنی بیگ کی زپ کھولی اور اندر سے ایک چھوٹا سا شیشے کا جار نکالا۔ اس کے سرخ ڈھکن کے نیچے ایک کالی مکڑی قید تھی، ایک زہریلا راز جو شیشے کے پیچھے ساکت تھا۔ اس جار کو دیکھتے ہی رئیس کا وجود پتھرا گیا، وقت جیسے تھم گیا اور اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ وہی جار، وہی مانوس زہر برا وعدہ، یہ خیال اس کے ذہن پر بجلی بن کر گرا۔ یہ مجھے فجر آپی نے دیا تھا، ہمت کے لیے۔ روحی کی آواز اب بھاری اور پرعزم تھی، اور آج یہ میں آپ کو دے رہی ہوں۔ اس نے وہ جار رئیس کی جانب بڑھایا۔ اس نے لرزتی انگلیوں سے وہ جار تھام لیا۔ وہ کہتی ہیں جب زندگی میں کوئی لمحہ ایسا آئے جو برداشت سے باہر ہو جائے تو یہ ہمت دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے یہ انہیں ہمت دیتا رہا۔ یہ انہیں ان کے مینٹور نے دیا تھا، اور اب میں چاہتی ہوں یہ آپ کے پاس رہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ باہمت انسان ہیں۔ رئیس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ یادوں کی دھند سے اس کی اپنی ہی آواز ابھری جو برسوں پہلے کہی گئی تھی۔ جب تم اپنی سلطنت بنا لو تو مجھے بتانا، خطرہ ہوا تو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک لرزتی ہوئی تلخ مسکراہٹ ابھری، پھر فوراً اس نے منہ بھینچ لیا۔ یہ اسپائڈی پرومس کیا ہے؟ یہ الفاظ اس کے قابو سے باہر بھی اختیار نکلے۔ جو اسے توڑے گا، زہر اس کے جسم میں پھیل جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ ایک ناقابل برداشت بوجھ نے رئیس کے دل کو جکڑ لیا۔ وہ قدرے پیچھے کو ہٹا، اس کا سانس رکنے لگا۔ اس نے منہ کھول کر ایک گہری تکلیف دہ سانس اندر کھینچی۔ روحی نے تشویش سے پوچھا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے محض سر ہلایا، مگر اندر ایک طوفان برپا تھا۔ کیا میں نے کوئی وعدہ توڑا ہے؟ کیا یہی وہ زہر ہے جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہا ہے؟ ایک سوال اس کے اندر گونج اٹھا، جبکہ روحی چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، رئیس نے خود پر قابو پاتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کا راستہ روکا۔ اس نے وہ جار واپس روحی کی طرف بڑھایا۔ اس کی آواز اب بھاری تھی۔ اسے اپنے پاس رکھو، تمہیں اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ روحی نے بنا کچھ کہے دھیرے سے اسے تھام لیا۔ رئیس تیزی سے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا، جیسے اس جگہ سے فرار چاہتا ہو۔ اسی لمحے روحی کی آواز اس کے پیچھے گونج بن کر ابھری، ایک ایسی گونج جس سے فرار ناممکن تھا۔ فلک آپی کہتی ہیں، اصل زہر وہ نہیں جو جسم میں پھیلتا ہے، اصل زہر وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے دل میں چھپا لیتا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے زہر رہنے دیں یا ہمت میں بدل دیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ وہ کھڑا رہا مگر پلٹا نہیں۔ وہ اس کی پشت دیکھتی رہی۔ یہ بیماری مجھے کھا رہی ہے اور آپ کی خاموشی آپ کو۔ دیکھنا کون پہلے ہمت ہارتا ہے۔ رئیس کے قدم ایک لمحے کے لیے زمین میں گڑ گئے، ہونٹوں کو سختی سے بھینچے وہ وزٹنگ ایریا کے سناٹے سے نکل کر واپس اپنی سلطنت کے شور میں گم ہو گیا، مگر پیچھے روحی کی آنکھوں کی چمک نے وزٹنگ ایریا کو روشن کر دیا۔ یہ اگلے دن کی بات تھی۔ شہر کی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان منار فیشنز کے شیشے اور سٹیل سے بنی عمارت رات کی تاریکی میں ایک دیو ہیکل ہیرے کی طرح چمک رہی تھی۔
اس کی ہر منزل، ہر کھڑکی فجر کے خوابوں، اس کی محنت اور اس کی کامیابی کی داستان سناتی تھی۔ آج رات وہ عمارت غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ دن بھر کی ہلچل، ڈیزائنرز کی بھاگ دوڑ، ماڈلز کی کیٹ واک اور کاریگروں کی مشینوں کی آوازیں تھم چکی تھیں۔ صرف چند سیکیورٹی گارڈز داخلی دروازے پر اپنی ڈیوٹی پر تعینات تھے، اور ایمرجنسی لائٹس کی مدھم روشنی راہداریوں میں پر اسرار سائے بنا رہی تھی۔ ایک سیاہ چمکتی ہوئی مرسیڈیز عمارت کے پورچ میں آ کر رکی۔ اس کا انجن تقریباً بے آواز تھا۔ پچھلا دروازہ کھلا اور ایک وجود باہر نکلا۔ وہ فجر تھی، وہی دلکش قد و قامت، وہی شان و شوکت سے چلنے کا انداز، اور وہی چہرہ جو سینکڑوں میگزین کے سرور کی زینت بن چکا تھا۔ اس نے ایک سیاہ سلک کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا جس میں اس کا اعتماد اور رعب جھلک رہا تھا۔ اس کے بالوں کا جوڑا نفاست سے بندھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک برانڈڈ چمڑے کا بیگ تھا۔ گارڈز نے اسے دیکھتے ہی مؤدبانہ انداز میں سر جھکائے۔ میڈم، آپ اس وقت؟ سب خیریت؟ چیف گارڈ نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی، تقریباً ناقابل فہم مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں، سب خیریت ہے، بس ایک ضروری فائل دفتر میں رہ گئی تھی، وہی لینے آئی ہوں۔ تم لوگ اپنی ڈیوٹی کرو۔ اس کی آواز میں وہی مانوس حکم اور ٹھہراؤ تھا، لیکن آج اس میں ایک عجیب سی سرد مہری بھی شامل تھی۔ گارڈز نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ فجر کا رات گئے اچانک دفتر آنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کا جنون ہی اس کی کامیابی کی دلیل تھا۔ اس نے اپنا ایکسیس کارڈ استعمال کیا اور شیشے کے بھاری دروازے خود کار طور پر اس کے لیے کھل گئے۔ اندر داخل ہوتی ہی اس کے قدموں کی آہٹ وسیع و عریض لابی میں گونجنے لگی۔ سنگ مرمر کا فرش چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ دیواروں پر فجر کے سب سے مشہور ڈیزائنز کی بڑی بڑی تصاویر آویزاں تھیں۔ درمیان میں ایک بے جان مینیکوئن نے اس کا شاہکار دی شیڈو کوئین کاسٹیوم پہنا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے اس کے سامنے کھڑی رہی۔ اس کی نگاہیں کاسٹیوم کے پیچیدہ کام اور اس پر جڑے ہزاروں نگینوں پر جمی تھیں۔ ایسا لگا جیسے وہ اپنی سب سے بڑی کامیابی کو الوداع کہہ رہی ہو۔ اس کے قدم اپنی منزل کی طرف اٹھنے لگے۔ وہ لفٹ کی طرف جانے کی بجائے سیڑھیوں کی طرف مڑی۔ اس کی ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز خاموشی کو چیر رہی تھی اور ایک عجیب تناؤ پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے پرتعش دفتر کی طرف نہیں گئی، نہ ہی کانفرنس روم کی طرف۔ اس کا رخ عمارت کے دل کی طرف تھا، چوتھی منزل، جہاں ڈیزائن اسٹوڈیو، ورک شاپ اور سب سے قیمتی کپڑوں کا سٹور روم تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں خیالات جنم لیتے تھے اور خوابوں کو حقیقت کا روپ دیا جاتا تھا۔ اس منزل پر پہنچ کر اس نے دوبارہ اپنا کارڈ استعمال کیا۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ یہاں ہوا میں ریشم، چمڑے اور نئے کپڑوں کی ملی جلی خوشبو رچی بسی تھی۔ میزوں پر ادھورے خاکے بکھرے پڑے تھے، ڈمیز پر نامکمل لباس تھے اور دیواروں پر آئندہ کلیکشن کے موڈ بورڈ سجے تھے۔ یہ ایک تخلیقی پناہ گاہ تھی، ایک مقدس جگہ جہاں فجر نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے تھے۔ وہ سیدھا سٹور روم کی طرف بڑھی، جس کا دروازہ اس نے ایک مخصوص کوڈ سے کھولا۔ اندر داخل ہوتی ہی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ یہاں روشنی مدھم تھی، لیکن شیلفوں پر رکھے فرانسیسی شیفون، اطالوی ریشم اور نایاب بروکیڈ کے تھان مدھم روشنی میں بھی جگمگا رہے تھے۔ یہ صرف کپڑے نہیں تھے، یہ ایک سلطنت کا خزانہ تھا، فجر کی سلطنت کا خزانہ۔ اس نے اپنا بیگ میز پر رکھا اور اسے کھولا۔ اس میں کوئی فائل نہیں تھی۔ اس کے اندر سے پلاسٹک کی 2 بڑی بوتلیں اور ایک لائٹر نکلا۔ بوتلوں میں پیٹرول تھا۔ اس کے ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپ رہے تھے۔ اس نے انتہائی سکون اور اطمینان سے پہلی بوتل کھولی اور اس کی بدبودار رطوبت کو سب سے قیمتی ریشم کے تھانوں پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ کپڑے کا رنگ گہرا ہوتا گیا اور پیٹرول کی تیز بو نے کپڑوں کی نفیس خوشبو کو دبا دیا۔ ایک ایک کر کے اس نے ہر شیلف کو بھگونا شروع کر دیا۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی کسان اپنی کھیت میں بیج بو رہا ہو، لیکن وہ بیج نہیں، بربادی بو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ کتنی محنت، کتنے خواب! فجر نے اس جگہ کو اپنا سب کچھ دیا، اپنا وقت، اپنی نیند، اپنی محبت۔ اس نے سوچا اور اس کی سوچ میں زہر بھرا ہوا تھا۔ رئیس کو اس کی یہی کامیابی، یہی ضد پسند تھی نا؟ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اب دیکھے گا رئیس کہ جب سلطنتیں جلتی ہیں تو راکھ کیسی دکھتی ہے۔ اس نے دوسری بوتل اٹھائی اور ورک شاپ کے حصے میں آ گئی۔ یہاں اس نے لکڑی کی میزوں، ڈیزائن کے خاکوں اور تیار شدہ ملبوسات پر پیٹرول چھڑکا۔ اس نے خاص طور پر شیڈو کوئین کاسٹیوم کے اصلی خاکے کو نشانہ بنایا جو ایک شیشے کے فریم میں دیوار پر لگا ہوا تھا۔ اس نے فریم توڑا، کاغذ کو باہر نکالا اور اسے پیٹرول سے تر کر دیا۔ نافرمانے کی سزا یہی ہوتی ہے فجر، تم نے میری بات نہیں مانی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس کی آنکھیں انتقام کی آگ سے دہک رہی تھیں۔
جب اسے یقین ہو گیا کہ ہر کونے میں آگ بھڑکانے کا سامان ہو چکا ہے تو وہ کمرے کے بیچ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک آخری نظر اس جگہ پر ڈالی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن اب موت کی بو بسی ہوئی تھی۔ پھر وہ سیکیورٹی روم کی طرف گئی، وہاں کچھ کام کیے اور پھر مزید 1-2 اہم کمروں سے ہوتی ہوئی واپس وہیں آئی۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے لائٹر نکالا، اس کے انگوٹھے نے ایک چھوٹی سی حرکت کی اور ایک کلک کی آواز کے ساتھ ایک ننھا سا شعلہ نمودار ہوا۔ اس کی روشنی میں اس کا چہرہ کسی انتقامی دیوی کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اس شعلے کو دیکھا اور پھر اسے قریب ترین پیٹرول سے بھیگے کپڑے کے ڈھیر کی طرف بڑھا دیا۔ جیسے ہی شعلے نے پیٹرول کو چھوا، ایک دھماکہ خیز آواز کے ساتھ آگ بھڑک اٹھی۔ ایک لمحے میں نارنجی اور نیلے رنگ کے شعلے چھت کی طرف لپکے۔ آگ بھوکے درندے کی طرح ریشم اور شیفون کو نگلنے لگی۔ رنگ برنگے کپڑے جل کر سیاہ ہونے لگے۔ گرمی کی شدت فوری طور پر ناقابل برداشت ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹی، اس کے چہرے پر آگ کی روشنی ناچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف ایک گہرا خوفناک سکون تھا۔ اس نے جلتے ہوئے اسٹوڈیو کو دیکھا، جہاں فجر کے خواب، اس کی شناخت اور اس کا مستقبل جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ وہ سکون سے مڑی اور اسی راستے سے واپس چل پڑی جس سے وہ آئی تھی۔ اس کے پیچھے آگ کے چٹخنے اور لکڑی کے جلنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ دھواں راہداریوں میں بھرنے لگا تھا، لیکن وہ اطمینان سے چلتی رہی، جیسے وہ کسی باغ میں چہل قدمی کر رہی ہو۔ اس کے قدموں کی ٹک ٹک اب آگ کی دھاڑ میں دب رہی تھی۔ جب وہ لابی میں پہنچی تو بالائی منزل سے دھوئیں کے مرغولے نظر آنے لگے تھے۔ اس نے رفتار بڑھائے بغیر مرکزی دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ باہر کھڑے گارڈز اب بھی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میڈم، فائل مل گئی؟ چیف گارڈ نے پوچھا۔ اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر وہی سرد مسکراہٹ تھی۔ ہاں، جو کام کرنے آئی تھی وہ ہو گیا، اس نے جواب دیا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ گارڈز نے اس کے لہجے کی پراسراریت کو محسوس نہیں کیا۔ وہ کار میں بیٹھی اور انجن سٹارٹ کیا۔ اس نے کار کو تیزی سے بھگایا نہیں، بلکہ آہستہ سے اسے سڑک پر ڈالا اور کچھ فاصلے پر ایک ایسی جگہ جا کر روک دیا جہاں سے منار فیشنز کی عمارت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے کار کا شیشہ نیچے کیا۔ چند ہی منٹوں میں اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ بالائی منزل کی کھڑکیوں سے پہلے نارنجی روشنی جھلکی، پھر ایک کھڑکی دھماکے سے ٹوٹی اور آگ کے شعلے آسمان کی طرف لپکنے لگے۔ ایک کے بعد ایک کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے لگے اور آگ پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ پھر سے گارڈز کے بولنے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دیں، لبوں پر دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دور سے فائر بریگیڈ کے سائرن کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ عمارت جو چند منٹ پہلے تک کامیابی اور شان و شوکت کا مینار تھی، اب ایک جلتا ہوا جہنم بن چکی تھی۔ شعلے آسمان کو چھو رہے تھے اور سیاہ دھواں شہر کی فضا میں پھیل رہا تھا۔ وہ اس منظر کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں شعلوں کا عکس تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا سوائے گہرے فاتحانہ سکون کے۔ جل جاؤ، وہ سرگوشی میں بولی، آواز میں نفرت کی گہرائی تھی۔ ہونٹوں پر ایک مکمل فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ پر اعتماد کامیاب بزنس وومن نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا، ایک تاریکی تھی جو فجر کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس نے اپنی نظریں جلتی ہوئی عمارت پر جمائے رکھیں جو اس کے انتقام کی سب سے بڑی گواہ تھی، کیونکہ وہ فجر نہیں تھی، وہ منار تھی۔ صبح کی پہلی کرنیں جب لاہور کے افق پر نمودار ہوئیں تو وہ اپنے ساتھ امید کی روشنی نہیں بلکہ ایک بھیانک حقیقت کا عکس لائی تھیں۔ رات کی تاریکی میں جو تباہی برپا ہوئی تھی وہ اب دن کے شفاف روشنی میں عیاں تھی۔ منار فیشنز کی شاندار عمارت اب ایک سیاہ ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کے ٹوٹے ہوئے شیشوں سے اب بھی دھواں اٹھ رہا تھا، جیسے عمارت آخری سانسیں لے رہی ہو۔ ہوا میں جلے ہوئے پلاسٹک، بھیگی راکھ اور کیمیکلز کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اب بھی موجود تھیں اور امدادی کارکن ٹھنڈک کے عمل کو یقینی بنا رہے تھے۔ پولیس نے پورے علاقے کو پیلی ٹیپ لگا کر سیل کر دیا تھا۔ چند میڈیا کی گاڑیاں بھی دور کھڑی تھیں، اس بڑی کاروباری تباہی کے لمحہ بلمحہ کوریج کے لیے بےتاب تھیں۔ فجر کی گاڑی جیسی ہی اس گلی میں داخل ہوئی تو اس کا دل ساکت ہوا۔ یہ ایک بھیانک خواب تھا، مگر یہ خواب نہیں تھا۔ اس کی سلطنت، اس کا غرور، اس کی زندگی بھر کی کمائی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ بدصورت ڈھانچے کی صورت میں کھڑی تھی۔ گاڑی رکی، لیکن فجر چند لمحوں تک بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ اس کا دماغ یہ ماننے سے انکاری تھا کہ جو وہ دیکھ رہی ہے وہ سچ ہے۔ جیسے ہی اسے منار میں آگ کی خبر ملی تھی، وہ اور ولی فوراً واپس آ گئے تھے۔ اتنی سیکیورٹی کے باوجود اتنا بڑا نقصان۔ ولی اس سے پہلے گاڑی سے باہر نکل گیا۔
جبکہ فجر وہیں بیٹھی رہی۔ اس جنگ میں داخل ہونے پر وہ جان گئی تھی کہ اسے ہر طرح کے نقصان کے لیے تیار رہنا ہوگا، مگر اپنی سلطنت کو یوں اپنی آنکھوں کے سامنے جلتے دیکھنا یہ نہایت تکلیف دہ عمل تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ اس کے قدموں میں جان نہیں تھی۔ وہ روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی پولیس ٹیپ کی طرف بڑھی۔ اس کی نظریں جلی ہوئی عمارت پر جمی تھیں۔ وہ جگہ جہاں اس کا دفتر تھا، جہاں وہ پورے شہر کا نظارہ کرتی تھی، وہاں اب ایک بڑا سا خلا تھا۔ وہ لابی جہاں اس کا شاہکار شیڈو کوئن سجا تھا، اب ملبے کا ڈھیر تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، کانوں میں لاکھوں آوازیں گونج رہی تھیں۔ اپنی پہلی مشین خریدنے کی خوشی، اپنے پہلے ملازم کی بھرتی، پہلی کلیکشن کی کامیابی پر تالیوں کی گونج۔ وہ کھڑی رہی اور پھر اس کے گھٹنوں نے جواب دے دیا۔ اس کی ہمت، اس کا حوصلہ، اس کا مضبوط ارادہ، سب کچھ اس جلی ہوئی عمارت کی راکھ میں مل چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے قیمتی لباس پر سڑک کی دھول لگ گئی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی دنیا لٹ چکی تھی۔ وہ صرف ایک خالی نظر سے اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں ہی جم گئے۔ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ رونے کی سکت بھی چھین گیا تھا۔ وہ نہیں دیکھ پائی کہ رئیس وہاں تھا، وہ ان سے پہلے وہاں موجود تھا۔ اس نے جیسے ہی فجر کو اس حال میں زمین پر بیٹھے دیکھا، اس کے دل پر جیسے کسی نے گرم سیسا انڈیل دیا۔ اس کے چہرے پر ضبط اور غصے کی لہریں ابھر کر ڈوب گئیں۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ ہر قدم اٹھاتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کانچ کے ٹکڑوں پر چل رہا ہو۔ وہ اس کے سامنے پہنچا اور پھر دھیرے سے پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ کہنا چاہا، لیکن الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ اس عورت کو اس طرح ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فجر نے اپنی خالی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی کی طرح نکلی۔ آپ نے کہا تھا میں سلطنت بنا لوں، خطرہ ہوا تو آپ حفاظت کریں گے۔ اس نے پہلی بار شکوہ کیا تھا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، ایک یاد دہانی تھی، ایک ٹوٹی ہوئی اعتماد کی کرچی تھی۔ رئیس نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ دل کی تکلیف اتنی شدید تھی کہ لگا جیسے سانس رک جائے گی۔ وہ کیا جواب دیتا؟ وہ کیسے کہتا کہ وہ ناکام ہو گیا؟ منار، اپنے اندر ابھرتی چیخ کو اس نے ہونٹ بھینچتے روکا۔ قریب ہی ولی ایک پولیس انسپکٹر کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اس کا چہرہ بھی پریشانی اور تھکاوٹ سے زرد پڑ رہا تھا۔ انسپکٹر اسے بتا رہا تھا، دیکھیں اورنگزیب صاحب، ابتدائی تفتیش بہت پریشان کن ہے۔ فائر الارم سسٹم کو جان بوجھ کر غیر فعال کیا گیا تھا۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج بھی غائب ہے۔ لگتا ہے کسی نے بہت منصوبہ بندی سے کام کیا ہے۔ کوئی سراغ، کوئی گواہ؟ جانتا تھا کچھ نہیں ملے گا، پھر بھی پوچھا۔ انسپکٹر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر آہستہ سے کہا، گارڈز کا بیان سب سے اہم ہے۔ ان کے مطابق رات 11 بجے کے قریب محترمہ فجر یہاں خود آئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی فائل لینے آئی ہیں۔ وہ تقریباً 15-20 منٹ اندر رہیں اور پھر چلی گئیں۔ ان کے جانے کی کچھ ہی دیر بعد چوتھی منزل پر آگ بھڑک اٹھی۔ یہ سن کر ولی کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ خود پر قابو پاتے اس نے بات جاری رکھی، یہ ناممکن ہے۔ میں اور میری مسز رات شہر سے باہر تھے، ایک میٹنگ کے سلسلے میں۔ ہم ابھی واپس لوٹے ہیں۔ گارڈز انہیں اچھی طرح پہچانتے ہیں اور سبھی کا بیان یہی ہے۔ آگ اب مکمل طور پر بجھ چکی تھی، مگر سب کچھ جل کر کوئلہ ہو گیا تھا۔ فجر کے خواب اور لاکھوں ڈالر کی انوینٹری، سب کچھ راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ جبکہ فجر نے اپنی نظریں دوبارہ اس ڈھانچے پر گاڑ دیں۔ اس کی آنکھوں میں اب ویرانی کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی تھا، کیوں؟ آخر کیوں؟ تمہیں اٹھنا ہوگا فجر، رئیس کی دھیمی آواز ابھری۔ اس نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں، مگر فجر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی جیسے اس کے وجود میں اب اٹھنے کی ہمت ہی باقی نہ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، اس کا فون بج اٹھا۔ وہ فون کان سے لگاتے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک جانب بڑھا۔ مجھے جلدی عمارتوں کی خوشبو بہت پسند ہے، کہو کیسا لگا؟ منار کی دلکش آواز سنائی دی۔ رئیس کے جبڑے بھنج گئے۔ تم بزدل ہو، تمہاری عادت ہے ہمیشہ پیٹھ پیچھے چھپ کر وار کرنے کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ سب کر کے جیت جاؤ گی؟ میری گیمز بہت کمال ہیں، میں جیت جاؤں گی رئیس۔ اس کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی، جبکہ رئیس نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، فجر کو اس میں مت گھسیٹو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ یہ آپشن میں اسے دے چکی ہوں، پوچھ لو اس سے۔ رئیس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا جو یوں ہی بیٹھی تھی۔ بس کرو، تم بہت نقصان کر چکی ہو، یہ ڈرٹی گیمز کھیلنا بند کرو۔ اس سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بولا، سریعام کھیل لیتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ کاؤنٹ ڈاؤن تو ویسے بھی جاری ہے، گنتی کے چند دن،
سال کی آخری رات، ڈارک سٹارز کی لانچ اور تمہارا انت۔ رئیس، لو میں نے فیئرلی تمہیں بتا دیا، اب تم سے جو ہوتا ہے وہ کر لو۔ چند پل کی خاموشی چھائی رہی اور پھر رئیس کی آواز سنائی دی، تم خود آؤ گی اپنی قبر کے نشان پر قدم دھرتی۔ منار کا کہکا ابھرا، دیکھ لیتے ہیں، ویسے اتنا کچھ نقصان نہیں ہوا، ایسے سینکڑوں منار فیشنز تم راتوں رات کھڑے کر سکتے ہو، دوبارہ بنا لو۔ اس نے فون کاٹ دیا جبکہ رئیس نے پلٹ کر ایک نظر جلی ہوئی عمارت کو دیکھا اور دوسری نظر فجر پر ڈالی۔ یہ اس کا خواب تھا، اس کی پہچان، اس کی سلطنت، اس کی محنت، وہ کیسے برداشت کرے گی؟ وہ اس کی تکلیف سمجھ سکتا تھا مگر اس وقت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ فجر کی تکلیف اسے تکلیف پہنچا رہی تھی اور یہی تو منار چاہتی تھی کہ وہ تڑپے، سسکے اور گڑ گڑائے، وہ اسے جھکا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا، کمرے میں ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی، کھڑکی کے پار اندھیروں میں شہر کی روشنیوں کے عکس لرز رہے تھے۔ ہسپتال کے اس پرتش سویٹ کے کمرے میں روحی اس وقت اکیلی تھی، وہ بستر پر نیم دراز اپنے پتلے وجود کو کمبل میں لپیٹے، ہاتھوں میں ایک کامک بک تھامے تھی۔ صفحے پلٹتے وقت اس کی آنکھوں میں بچپنے کی ایک جھلک آتی تھی، جیسے وہ لمحہ بھر کے لیے اپنی بیماری، ہڈیوں کے درد اور کل کے سفر کو بھول گئی ہو۔ اچانک کمرے کی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اس نے چونک کر سر اٹھایا، کتاب اس کی گود میں کھلی رہ گئی۔ دروازہ آہستگی سے چرچراتا ہوا کھلا، کمرے کے اندر نیم روشنی میں ایک سراپا ابھرا۔ اسے دیکھتے ہی روحی کی آنکھوں میں اچانک چمک جاگ اٹھی، اس کے ہونٹوں پر حیرت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ فجر آپی؟ وہ لمحے بھر کے لیے خوشی سے دمک اٹھی مگر اگلے ہی پل جیسے کسی اندیکھے خوف نے اس کے دل پر دستک دے دی۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں، مسکراہٹ بجھ گئی اور چہرے پر حیرت کے ساتھ الجھن اتر آئی۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ آپ فجر نہیں ہیں؟ دروازے پر کھڑی عورت کے ہونٹوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ پھیلی، وہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ہیلو برڈ۔ یہ آواز نرمی میں لپٹی ہوئی مگر اندر کہیں بجلی کسی کاٹ لیے ہوئے تھی۔ روحی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، وہ ساکت ہو گئی۔ دروازے کی دہلیز پر کھڑی وہ عورت اب دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کی ایڑیوں کی چاپ کمرے میں عجیب سا جادو گھول رہی تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ ہوا بھاری ہوتی جا رہی ہو۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور ابھی نیکسٹ چیپٹر آئے گا، وہ لاسٹ ہوگا اور اس کی تقریباً 10 ایپیسوڈز مزید آئیں گے۔ تو ہاں جی، 10 قسط رہ گی اور پھر یہ ناول ختم ہو جائے گا۔ اور کیا ہوا ہے، منار تو کچھ زیادہ ہی ایول ہے یار، وہ فجر کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے، بیچاری کا اتنا نقصان کر رہی ہے، فجر بن کے فجر کو ہی نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو فجر یہ کچھ تو پولیس کو بتائے نا کہ منار زندہ ہے اور وہ فجر کی طرح لگتی ہے، کچھ تو یہ سٹیپس لیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو کچھ بھی کر کے پھر اس کے ذمہ لگا دے گی۔ اور روحی مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا روحی کو اتنی ویلیو کیوں دی جا رہی ہے، کوئی تو اس کا رول ہوگا۔ اب یہ اس سے ملنے آ گئی، اب منار کی اس سے ملنے کی کوئی تک تو نہیں بنتی تھی، لیکن مے بی اس کا کوئی ریلیشن ہو منار کے ساتھ، مے بی یہ منار کی بیٹی ہو، کیونکہ ابھی پتہ چل رہا ہے نا کہ اس کی کسی مافیا ڈان سے بھی شادی ہو گئی تھی، تو مے بی اس مافیا ڈان کے ساتھ یہ بیٹی پیدا ہوئی ہو۔ اور ایک بات ہے کہ جو میں اتنے عرصے سے کہہ رہی تھی کہ منار کیوں اتنا ہوا بنی ہوئی ہے، کیوں اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی پاور ہے، تو وہ کوئی بہت ہی مافیا ڈان بنی ہوئی ہے اصل میں، مہارانی۔ اس کے پاس اسی لیے پاور ہے، اس لیے سب اس سے ڈرتے ہیں اور وہ کسی سے نہیں ڈرتی ہے کیونکہ اس کے پاس گینگ ہے اپنا۔ اچھا، اور وہ اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، کوئی ڈرگز، کوئی مافیا شافیا، کوئی اور بھی چیزیں اس کی بڑی کچھ نا منصوبے ہیں۔ خیر اب رئیس کو پتہ چل گیا ہے تو صحیح ہے، ساری چیزیں کھل کے آ گئی ہیں، اور وہ زندہ تھی، اور مراد اس کا بیٹا ہے جعفر کا، وہ جو ان کا گارڈ تھا جعفر، مراد اس کا بیٹا ہے۔ اچھا، اور کیا ہوا ہے؟ اور بس لاسٹ ہی ایپیسوڈ ہے اور یہ اب پتہ کرنے کہ جب ان کی ڈارک سٹارز کی لانچ ہوئے گی اور پھر کیا منار گل کھلائے گی اور کون کس کو مات دے گا، یا تو منار بچے گی یا رئیس بچے گا، دونوں میں سے کوئی ایک بچے گا، شاید دونوں ہی مر جائیں، شاید دونوں ہی زندہ رہیں، کچھ تو ہوگا۔ خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ۔